السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی اسمارٹ ریویژن اسٹریٹجی فار پاکستان افیئرس. ریویژن آپ کی کورس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. ویسے پارٹ تو کورس کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی کورس کی ریویژن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بغیر ریویژن کے آپ نے اگر جو کچھ پڑھا ہے، 12 سبجیکٹس ہوتے تو ان کو ریوائز کرنا، پھر اس کے ساتھ کرنٹ افیئرس بھی پڑھنا، یہ سب ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ وقت لیتا ہے یاد کرنے میں، اور پھر اس کے لیے ریویژن کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ریویژن اگر آپ نہیں کریں گے تو جو کچھ آپ نے یاد کیا ہوگا وہ بھول سکتے ہیں. اور موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس یہیں پہ فیل ہوتے کہ وہ جو کچھ پڑھتے اس کو وہ ریوائز نہیں کرتے. تو اس ریویژن کی وجہ سے وہ اپنے پیپر میں کم سکورنگ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ فیل بھی کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ جب کوشچن پہ بیٹھتے تو ان کے پاس وہ آئیڈیاز نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ نالج ان سے بھول چکا ہوتا ہے جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے. تو اس کے لیے ریویژن کرنا بہت مست ہے. آپ اگر ریویژن کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ یاد رہتا ہے. ویسے جو کچھ اگر آپ نے انٹرسٹ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ویسے بھی دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ اس کو ایک بار ریوائز کریں گے تو آپ کو سارا دوبارہ یاد ہو جاتا ہے، اور اس بار پکا یاد ہوتا ہے. تو ریویژن کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے. تو پاکستان افیئرس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو پاکستان افیئرس میں جو ہے امپورٹنس آف پاسٹ پیپر انالیسس، وہ کیا ہے؟ ایک تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیٹرن کس طرح تھے، تھیم کس طرح ہوتے، اس میں کوشچنس کس طرح تھے. اور کیونکہ اس میں جیسے کہ اب فرض کریں آئیڈیالوجی آف پاکستان، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ایوولوشن آفٹر انڈیپینڈنس، سول اینڈ ملٹری ریلیشنز، پاکستان فارن پالیسی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو یعنی آپ کی پاسٹ پیپرز میں یہ چیزیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ آپ کا آگے پیپر بھی آتا ہے. پاسٹ پیپرز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو رٹا لگا کے سارا یاد کر لیں، اس کو صرف ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیں کہ ایگزامنر مجھ سے کیا پوچھ سکتے ہیں اور کس طرح پوچھ سکتے ہیں، وہ کوشچن کس طرح سے توڑ مروڑ کر آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو اگر آپ پاسٹ پیپرز پڑھیں گے تو آپ کو اس سے اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. پھر آتے ہیں آرگنائزنگ ٹاپکس انٹو تھیمس. انسٹیڈ آف ریوائزنگ آرگنائز پاکستان افیئرز انٹو تھیمیٹک کیٹیگریز. دیکھو آپ کے جو ٹاپکس ہیں اس کو آپ آرگنائز کریں تھیم کے حوالے سے. اب فار ایگزامپل لے آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن، پھر آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، پھر آتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، پھر آتے ہیں سوشو اکنامک چیلنجز، اور پھر آتے ہیں فورن پالیسی ڈائنامکس. تو یہ تھیمیٹک آرڈر میں ہے، تھیمیٹک کیٹیگری میں ہے، یعنی 1 2 3 4 5 اس طرح سے. تو آپ اس کو ایزیلی آپ اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے فوکس آن کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ. Revision should not be limited to memorizing facts and dates. Instead, focus on understanding causes of historical events, consequences of political decisions, and connections between past and present developments. تو آپ جب ریویژن کریں گے تو یہ صرف فیکٹس اور ڈیٹس کو میمورائز کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہسٹوریکل ایونٹس کے کازز کیا تھے، پولیٹیکل ڈیسیجنس کی کانسیکوینسز کیا تھے، اور پاسٹ اور پریزنٹ سے لے کے اور ان کے ڈیولپمنٹ کیا ہے، ان دونوں کے بیچ کنیکشن کیا ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو یہ کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہونا مسٹ ہے، کیونکہ کنسیپچلی کانسیپٹ اگر آپ کی کلیئر ہوگی تو آپ کو آگے کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. پریکٹس آنسر رائٹنگ آپ اپنے آنسر پہ لازماً پریکٹس کریں، کیونکہ پریکٹس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آنسر کا اسٹرکچر کیا ہے، کلیئرٹی کیا ہے، اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ پہ، کیونکہ آپ کے پاس ایگزامینیشن ہال میں وقت کم ہوتا ہے اور لکھنا بہت ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کا ہونا اور آپ کی اسپیڈ کا تیز ہونا بہت ضروری ہے. اسپیڈ کا تیز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پیپر میں نیٹنس نہ ہو. آپ کی پیپر میں نیٹنس ہونی چاہیے، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کا پیپر پریزنٹیبل اور ریڈیبل بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس صرف کیڑے مکوڑے لکھ کے آپ پیپر دیں. وہ اگر آپ کا پیپر ریڈیبل نہیں ہے، آپ نے بہت کچھ لکھا ہوگا، تو آپ اگین یو لوز مارکس. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا سکورنگ کریں تو آپ اپنے پیپر پہ پریکٹس کریں، آنسر پریکٹس کریں، اس کو سمجھیں، کہاں پہ مسٹیکس ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور امپروو کریں. پھر اس کے ساتھ اپنے ٹائم مینجمنٹ اور رائٹنگ سپیڈ اور اپنی پریزنٹیشن بھی کام کریں، کیونکہ پیپر میں ہونا یہ بھی لسٹ ہے اور اس کے اپنے مارکس ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ایگزامنر پہ ایک اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے. اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو ایگزامنر بھی آپ کی پیپر کی طرف متوجہ ہوگا. اچھا، پھر آتے ہیں یوزنگ شارٹ ریویژن نوٹس. جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ اپنے لیے شارٹ نوٹس بنائیں. شارٹ نوٹس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے اپنے لیے شارٹ نوٹس بنائیں، تاکہ آپ جب پیپر میں جانے سے پہلے یا آخری بار جب آپ ریویژن کریں گے تو آپ کو اس کو ریوائز کرنے بھی کوئی
مشکل نہیں پیش آئے گی. آپ کو ایزلی اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. اس میں نوٹس میں آپ نے کیا انکلوڈ کرنے, کیوں آرگیومنٹس انکلوڈ کرنے, امپورٹنٹ ڈیٹس اور ایونٹس انکلوڈ کرنے, ریلیونٹ ایگزامپلز نوٹ کرنے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اس میں لازماً مینشن کرنی, انکلوڈ کرنی, تبھی آپ کو آپ کی نوٹس کمپلیٹ ہوں گی, ادروائز آپ کی نوٹس انکمپلیٹ ہوں گی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اس ٹپس اور ٹرکس اور اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.